مولانا محمود مدنی اور اسد الدین اویسی کے درمیان اختلاف کی اصل حقیقت کیا ہے؟ مولانا محمود مدنی اور اسد الدین اویسی کے درمیان اختلاف اصل میں مسلم قیادت کا ہے۔ مولانا محمود مدنی جو جمعیت علماء ہند سے تعلق رکھتے ہیں، اور جمعیت علماء ہند کی یہ ہمیشہ سے پالیسی، یہی سوچ، یہی فکر رہی ہے کہ مسلم قیادت کی مخالفت کی جائے۔ حالیہ دنوں میں جمعیت علماء ہند کے مولانا محمود مدنی کے بیانات اور اسد الدین اویسی پر ان کی تنقید نے مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں، شہروں میں ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے۔ مولانا محمود مدنی کا کہنا ہے کہ MIM مجلس اتحاد المسلمین جیسی جماعتیں مسلمانوں کی قیادت کے لیے درست نہیں ہیں، بہتر نہیں ہیں، اور ان پر تنقید کرتے ہوئے مولانا محمود مدنی نے کئی سوال اٹھائے۔ لیکن کیا یہ تنقید حقیقت میں مسلمانوں کے فلاح اور کامیابی کے لیے ہے، یا اس کے پیچھے جمعیت علماء ہند کی وہی پرانی پالیسی، وہی پرانی سوچ ہے کہ مسلم قیادت کو ابھرنے نہ دیا جائے؟ جمعیت علماء ہند کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مسلم سیاسی قیادت کی مخالفت کی ہے، اور جب بھی کوئی ایسا سیاسی رہنما ابھرتا ہے جو مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی میدان میں اترتا ہے، تو جمعیت علماء ہند کے جانب سے ان پر تنقید کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مولانا محمود مدنی کا حالیہ بیان اسی پالیسی کی ایک مثال ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسد الدین اویسی مسلمانوں کے لیے بہتر قیادت فراہم نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی قیادت ہے جو مسلمانوں کی فلاح اور کامیابی کے لیے کام کر رہی ہے؟ اسد الدین اویسی نے اپنی جماعت MIM کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں کے سیاسی میدان میں نمایاں حیثیت حاصل کی ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ مسلمان سیاسی میدان میں خود مختار بن کر اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرے، اپنی لڑائی کو خود لڑے۔ اور اویسی نے ہمیشہ مسلمانوں کے مسائل کو پارلیمنٹ میں اور دیگر پلیٹ فارم پہ اٹھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک مسلم سیاسی شخصیت بن چکے ہیں۔ مولانا محمود مدنی کا اسد الدین اویسی پر تنقید کرنا دراصل ایک بڑی پالیسی کا حصہ ہے۔ جمعیت علماء ہند ہمیشہ سے یہی کوشش کرتی آئی ہے کہ مسلمانوں کی قیادت ان کے ہاتھوں میں رہے، اور کوئی بھی سیاسی قیادت جو مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ابھرے، اس کی مخالفت کی جائے۔ مولانا محمود مدنی اور ان کی جماعت نے ہمیشہ سیکولرزم کا نعرہ دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نعرے کے پیچھے ان کی اپنی قیادت کو برقرار رکھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ جب مسلمانوں کو سیاسی طاقت حاصل ہو جائے گی تو ان کی ضرورت جمعیت علماء ہند کی طرف سے کم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی مسلم سیاسی پارٹی کو کامیاب ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ جمعیت علماء ہند کی قیادت کو تسلیم کریں گے، یا اپنی آزاد سیاسی قیادت کے ذریعے اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کریں گے، اسد الدین اویسی کے پارٹی کا سمرتھن کریں گے، انہیں سپورٹ کریں گے۔ مولانا محمود مدنی کے بیانات اور جمعیت علماء ہند کی پالیسی نے مسلمانوں کو ہمیشہ سیاسی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب وقت ہے کہ مسلمان اپنی لڑائی کو خود لڑیں، مسلمان اب اپنی ذمہ داری کو خود نبھائیں، اپنے فیوچر کو، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے مسلمان اب خود آواز اٹھائیں، اور اسی پارٹی کا انتخاب کریں، اسی پارٹی کو سپورٹ کریں جس پارٹی کے لوگوں نے پارلیمنٹ میں بھی اپنے شریعت کے لیے لڑائی کو لڑا ہے، مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑا ہے۔